طریقہ سکھایا اور 1400 سال پہلے سکھایا۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ چھوٹی سی مسجد جو آپ نے بنائی تھی، مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں سب سے پہلا فری ہسپتال قائم فرمایا۔ اس وقت جو بھی سہولتیں میسر تھیں وہاں مسلمانوں کا فری علاج کیا جاتا تھا۔ یہ بعد میں ہسپتال اسی سہولت کو دیکھ کر بنے ہیں، اس کو پرموٹ کیا گیا، ڈیولپ کیا گیا، اس کو کچھ اس کے اندر اضافے کیے گئے، اس کو نئی شکل، لیکن اس کا تصور جو دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور مسلمانوں کے مسائل کا حل بتایا، اور حل کیا تھا، اور حل ہے بھی یہی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے صرف دین کے معاملات مسجد میں نہیں طے ہوں گے، بلکہ دنیا کے معاملات بھی تمہارے مسجد سے طے ہوں گے۔ جب تک تمہاری دنیا مسجد کے ساتھ جڑی رہے گی تم ٹھیک رہو گے، صلح کے ساتھ رہو گے، ترقی کے راستے پر رہو گے۔ جب اس کو صرف دین کے لیے وقف کر دو گے، دنیا کو اس سے علیحدہ کر دو گے، تو پھر دین و دنیا جدا جدا ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر وہ مرکزی سیکریٹریٹ قائم فرمایا، اور اس ترتیب کے ساتھ قائم فرمایا کہ شہر کے ہر طرف کی گلی آ کر مسجد نبوی میں کھلتی تھی، اور وہاں آپ اس شہر کے فیصلے بھی فرماتے تھے، علاقے کے فیصلے بھی فرماتے تھے، بلکہ دنیا کے فیصلے بھی آپ یہاں فرماتے تھے۔ جب تک مسلمانوں کا مرکز مسجد رہی، صرف نمازوں کے فیصلے کہ 5 بجے نماز ہونی چاہیے، 5:15 بجے ہونی چاہیے، ہاں جی، تو نماز کے لیے صفحہ کہاں، یہ چیز اس لیے مسجد نہیں تھی۔ مسجد مسلمانوں کا سماجی مرکز تھا، مسجد مسلمانوں کا یوں سمجھے کہ پوری زندگی کی رہنمائی یہاں سے ملتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فیصلے مسجد میں بیٹھ کر فرمائے ہیں، اور یہ سیکریٹ کا تصور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد نہ سویا کرو، اور عصر کی نماز کے بعد نہ سویا کرو، یہ آپ کا حکم ہے۔ آج دنیا تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک تساہل پیدا ہو جاتا ہے، ایک سستی پیدا ہو جاتی ہے، اور مختلف قسم کی بیماریاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ لیکن کس نے کہا؟ 1400 سال پہلے میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی اور نصیحت فرمائی تھی کہ یہ کام نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب جانتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا کرو، رات کو جلدی سو گے تو صبح اٹھو گے۔ اس طرح کا کوئی کلچر، کوئی تہذیب ہمیں وہاں نظر نہیں آتی کہ رات کے 1 بجے تک تم بیٹھ کر مذاقیں کرو اور ہماچوں پر بیٹھ کر تبصرے کرو اور گلے کرو، اور پھر صبح کی نماز بھی ضائع ہو جائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اس وقت آپ کے ملک کے بڑے شہروں کو، تہذیب کو جس آفت کا سامنا ہے، ان میں ایک آفت یہ بھی ہے کہ وہاں راتیں 2 بجے تک جاگتی ہیں، اور صبح جو ہے نہ نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، نہ قرآن کے لیے اٹھ سکتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ 2 بجے تو جو دکان بند ہوگی، آپ اندازہ لگائیں کہ اس دکان کا بند کرنے والا صبح کیسے اٹھے گا؟ وہاں کاروبار زندگی 12 بجے شروع ہوتے ہیں۔ فطرت کے خلاف ایک جنگ ہے جو انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے آپ کی معیشت کے اوپر برے اثرات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل پیش فرمایا؟ آپ نے فرمایا جلدی سویا کرو۔ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جایا کریں گی، کیا ہی بہتر فیصلہ ہے۔ کام کا دورانیہ تو وہی ہے، 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے اس طرف سے پکڑ لیں یا اس طرف سے پکڑ لیں، بات تو وہی ایک ہو جاتی ہے، لیکن فطرت کے خلاف یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو۔ لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ جو شخص بائیں ہاتھ سے ہر کام کو شروع کرتا ہے وہ نسبتاً غبی ہوتا ہے، وہ چست نہیں ہوتا، چلاک نہیں ہوتا، معاشرے میں بہت آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بری صحبت سے بچو۔ اگر آپ بری صحبت سے بچیں گے تو یہ اب تحقیق ہوئی ہے کہ جو لوگ غبی ہوں، غبی کا مطلب یہ ہے کہ نسبتاً کمزور ہوں، نالائق ہوں، کند ذہن ہوں،
لیکن وہ اگر ذہین لوگوں کے درمیان بیٹھیں تو کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد ان کا وہ غبی ہونا کم ہو جاتا ہے اور ان کی سیرت کے اندر بھی، ان کے کردار کے اندر، ان کی سوچ کے اندر ایک ذہانت آتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ نیک لوگوں میں بیٹھا کرو، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ میرے عزیز دوستو، اب سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 چیزیں بہت عزیز اور محبوب تھیں۔ آپ نے فرمایا مسواک مجھے بہت عزیز اور محبوب ہے، آپ نے فرمایا کہ خوشبو مجھے بہت عزیز اور محبوب ہے، اور سارے نبیوں کی یہ سنت ہے۔ آج کی جدید دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو لوگ اپنے دانتوں کو صاف نہیں رکھتے وہ معدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر معدے کے امراض میں مبتلا ہونے والے اکثر دوسری کئی قسم کی مرضوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی سخت چیز کو دانتوں سے نہ توڑا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپ نے رہنمائی کی ہے، کسی سخت چیز کو دانتوں سے نہ توڑا کرو، یہ آپ نے پہلے کہہ دیا تھا۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کسی سخت چیز کو دانتوں سے آپ توڑیں گے تو 19 قسم کی بیماریاں انہوں نے لکھوائی ہیں کہ جب آپ سخت چیز کو دانتوں سے توڑتے ہیں تو آپ کو 19 قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ بڑی باتیں ہیں۔ اس کے اوپر ساری دنیا کا نظام قائم ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری تقریر جو ارشاد فرمائی تھی حج کے موقع پر، یقین کیجئے کہ اس تقریر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اقوام متحدہ کی انسانیت کا جو کمیشن ہے اس کے چارٹر کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے کہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کا یہ چربہ ہے، ایک ایک بات اس سے نقل کی گئی ہے۔ میرے پاک رسول نے آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو چیزیں پیش کی تھیں، آج دنیا مجبور ہے کہ وہ ان کو مانے اور ان کو تسلیم کرے۔ لیکن میں کیا کروں، میری بد نصیبی یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر سورج موجود ہے، لیکن میں روشنی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، کبھی اس دروازے پہ جاتا ہوں، کبھی اس دروازے پہ جاتا ہوں۔ پاک محمد کی سیرت کا سرمایہ میرے دامن میں موجود ہے، لیکن میں غریب ہوں، میں تہی دست ہوں، میں کنگال ہوں، میں تلاش ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ ایسے بد نصیب لوگوں کا جو انجام ہونا چاہیے اس وقت امت محمد اس انجام سے دوچار ہے۔ اس طرح اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ فطرت کا فیصلہ ہے، قدرت کا اصول ہے کہ جو لوگ نعمت کی قدر نہیں کرتے ان کے ساتھ قدرت ہمیشہ یہی سلوک کرتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔